اگر ہم خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی راست بازی اور صلیب پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خون کے کفارے کے کام کے ذریعے معافی حاصل کی ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے لیے یقینی طور پر ایک خاتمہ ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کو جاننا۔ حصہ 14، آخرت۔ لفظ آخرت مسیحیوں کے لیے ناخوشگوار لگ سکتا ہے، اور آخرت کے معنی کو بعض علم الآخرت کے ماہرین نے غلط انداز میں پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے خاتمہ غیر آرام دہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مسیحیوں کے لیے آخرت بہت اہم ہے، کیونکہ بائبل میں آخرت کا مطلب اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ مسیحیوں کو ہر لمحہ اسے پہچانتے آخرت کے معنی کو سمجھنا اور بالآخر اس انجام کی توقع میں بہترین زندگی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ واپسی کا راستہ۔ انجام سب کے لیے ہے۔ ذاتی خاتمہ جسم کی موت کے ساتھ ہوگا، اور عالمگیر خاتمہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمارا اپنی زندگی میں عالمگیر خاتمہ سے سامنا نہ بھی ہوتا تو بھی ہم ذاتی انجام کا سامنا ضرور کریں گے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی موت کے ذریعے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ موت ہم سب کے لیے اٹل ہے، اور خدا کے لوگوں کی موت کی سمت واضح ہے۔ تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ یہ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں اور اس دنیا میں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں اور پھر جس راز سے آئے تھے واپس چلے جاتے ہیں۔ جو خداوند سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ وہ چیزیں جو یقیناً واقع ہوں گی۔ ایک بار پھر یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ یسوع نے بھی اس کے بارے میں واضح طور پر کہا، اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ لیکن جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت کا وقت نہیں جانتے۔ یقینی طور پر نشانیاں ہوں گی جیسے یسوع نے کہا، تاہم بائبل اس دور کے بارے میں درج ذیل بیان کرتی ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ سوائے باپ کے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی واپسی کے دن یا گھڑی کو کوئی نہیں جانتا۔ تاہم بعض افراد کی طرف سے آخرت کے بارے میں متواتر غلط تشریحات اور جھوٹی پیشن گوئیوں نے علم الآخرت کو زیادہ خطرناک نظریہ بنا دیا، لہٰذا ہمیں ان نظریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو خدا کے لوگوں کو آخری وقت کے بارے میں ہونے چاہیے۔ ایمان رکھنا آخرت حقیقی ہے۔ مسیحیوں کو جو خدا کے فرزند ہے یقینی طور پر آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا جس سے ہم گزرتے اور واپس لوٹتے ہیں وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت کے ذریعے خدا کے لوگ یقیناً خدا کی بادشاہی میں ایک نئی اور ابدی زندگی گزاریں گے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگرچہ اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف، اداسی اور مصیبت ہے، ہم اس دن کا انتظار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ابدی جگہ نہیں ہے۔ تاہم جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرت کبھی نہیں آئے گی، خاص طور پر جب اس دنیا میں خدا کو نہ جاننے والوں کی زندگی زیادہ خوشحال نظر آتی اور خدا کے لوگوں کی زندگیاں زیادہ مشکل لگتی ہیں۔ ہمارا ایمان
متزلزل ہو سکتا ہے۔ زبور کے مصنف کے بھی یہی خیالات تھے۔ آصف کا ایک زبور: بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کری نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے، اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے، گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں، ان کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں، وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، وہ بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں، اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے؟ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے اب اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یوں کہوں تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا۔ بہرحال ہمیں ایمان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، صرف اس لیے کہ ہر چیز کا ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے یا یہ کہ آخرت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اسی زبور کے مصنف نے اعلان کیا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا، یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے، جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا۔ بائبل نہ صرف ایک واضح آخرت کا اعلان کرتی ہے بلکہ یہ بھی کہ آخرت کے بعد خدا سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور دنیا کے لوگوں کی زندگیاں مختلف ہوں گی۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گھڑا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارے لیے جو فعل حال میں رہتے ہیں یقیناً ایک انجام ہے۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ایک انجام ہے، آخرت یقیناً حقیقی ہے۔ ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ آخری وقت کی تیاری کرنے والے مسیحی کا رویہ بیدار ہونا چاہیے۔ ہمیں جسمانی طور پر بیدار نہیں بلکہ روحانی طور پر بیدار ہونا چاہیے۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ نہ تم اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ یہ درست ہے۔ ہمارے بیدار رہنے کی سب سے واضح وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ آخرت کب ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ جس دن خداوند آئے گا وہ آج، کل، اگلے سال یا ہمارے جسمانی خاتمے یعنی موت کے بعد ہے۔
اس لیے ہمیں جاگتے رہنا چاہیے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا کہ دن کو دستور ہے، شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، ہمیں اس قدر ہوش مندی میں رہنا چاہیے گویا آج ہمارا آخری دن ہے۔ آپ کو احمق نہیں بننا چاہیے جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کل ہوگا۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار پھر رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ بائبل کو پڑھتے اور اس کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں اکثر ایسے اقتباسات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو فوری طور پر واضح نہیں ہوتے، اور ان میں سے ایک بد دیانت مختار کی تمثیل ہے۔ ایک امیر آدمی کا ایک مختار تھا، لیکن اس نے ایک افواہ سنی کہ یہ مختار اس کا مال برباد کر رہا ہے، تو اس نے مختار سے کہا کہ اپنی مختاری کا حساب دے۔ اس لیے مختار نے مالک کے قرضداروں کو بلایا اور جس کے پاس 100 من تیل آتا تھا اسے 50 من کرنے کو کہا۔ ایک نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بد دیانت مختار مختاری سے برخاست ہونے کے بعد اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بے ایمانی کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تاہم جب مالک کو پتہ چلا تو اس نے بد دیانت مختار کی تعریف کی۔ واضح طور پر بائبل میں اس کا تعارف ایک بد دیانت کے طور پر کیا گیا تھا، لیکن اس کی تعریف کی گئی تھی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بائبل کے نقطہ نظر سے بائبل کیا بیان کرتی ہے۔ یہاں مذکور بد دیانت مختار دراصل ہم سب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگرچہ خدا کی راست بازی سے ہم گنہگاروں سے راست باز بن گئے، پھر بھی ہم گنہگار ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے، اور اس مختار کی حیثیت وہی ہے جو ہم اس دنیا میں رکھتے ہیں۔ ہم اس دنیا کے مالک نہیں ہیں، ہم صرف مالک ہیں جنہیں مالک کی اجازت کے دوران ہمیں دی گئی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ بد دیانت مختار کی اپنے مالک کی طرف سے تعریف پانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے مالک کی تنبیہ کو سنا اور اسے دل میں رکھا۔ بہت سے لوگوں نے اس آخری دن کے انتباہ کو نظر انداز کر دیا یا اسے ایک مذاق کے طور پر لیا، جیسے لوط کے داماد، لیکن اس کے مختار نے اپنے مالک کے انتباہ پر دھیان دیا۔ دوسرا، مختار نے اپنے انجام کی تیاری کی۔ اس نے اپنے مالک کی تنبیہ کو نظر انداز نہیں کیا اور نہ ہی وقت ضائع کیا۔ اس نے انتباہ حاصل کیا اور اس کے لیے تیاری کی۔ اس زمانے میں یہودیوں میں قرض دینا یا سود لینا ایک اچھا کاروبار تھا، تاہم قانون نے ہم وطنوں سے سود وصول کرنے سے منع کیا، لہٰذا جو یہودی قانون کو برقرار رکھنا اور پیسہ کمانا چاہتے تھے وہ اصل رقم لکھتے وقت سود کا اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے 50 من تیل ادھار لیا تو قرض دینے والے نے سود سمیت 100 من لکھ دیا۔ چنانچہ در حقیقت قرض کو اصل حالت میں واپس کر کے مختار نے اپنے لیے کچھ کھوئے بغیر قرض داروں کی مہربانی حاصل کر لی۔ یہ ٹھیک ہے، جیسے مالک نے کہا ہمیں ناراستی کی دولت سے دوست بنانا چاہیے۔ خدا اور دولت دونوں کی خدمت کرنا ناممکن ہے،
اس دنیا میں جہاں ہم عارضی طور پر رہتے ہیں، ہمیں اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے کہ ہم دنیا کی چیزوں پر اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں جو بظاہر کچھ دیر کے لیے ہماری لگتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ چیزیں ہیں جو ہم سے گزر رہی ہیں۔ خداوند آ رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کب ہوگی، اور نہ ہی ہم اپنے ذاتی انجام کو جانتے ہیں، تاہم جو ہم جانتے اور یقین رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ضرور آئے گا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ آ رہا ہے، اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے کے دن تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاہم ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ تاہم ہمارا خاتمہ ابدی تباہی نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ وہ دن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آنے والا ہے۔